الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے سوشل میڈیا ایٹیکیٹس کے نئے ایپیسوڈ میں، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی سوشل میڈیا کے آداب بیان کریں گے۔ آداب بیان کرنے سے پہلے ہم اس کے مقاصد پر غور کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ زندگی میں جب کبھی کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کام کرنے سے پہلے کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں۔ ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ آدمی سوتا ہے تو آرام کرنا مقصد ہوتا ہے، کھاتا ہے تو بھوک مٹانا مقصد ہے، اور اگر کوئی محنت کر رہا ہے تو کمانا مقصد ہوتا ہے، اور اگر کوئی کھیل کود کر رہا ہو تو ذہنی سکون حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نوجوان آج کی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے نوجوان سوشل میڈیا میں الجھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص کے 8 10 اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، ہر الگ الگ پلیٹ فارمز کے اوپر وہ موجود ہے۔ فیس بک پر بھی ہے، ٹویٹر پر بھی ہے، انسٹاگرام پر بھی ہے، اسنیپ چیٹ پر بھی ہے۔ جب پوچھیں گے کہ بھئی اتنے سارے اکاؤنٹس اور اتنے زیادہ ایپس آپ استعمال کر رہے ہیں تو کیوں استعمال کر رہے ہیں، تو وہ اس کی وجہ برابر سے نہیں بتا پائے گا۔ جب استعمال کر رہے ہیں تو وہ استعمال کرنے کا مقصد اور نیت ہونا چاہیے، اور وہ نیت کس طرح سے ہونا چاہیے؟ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ وعمل المنافق خیر من نیتہ وکل یعمل علی نیتہ فاذا عمل المؤمن عملا نار فی قلبہ نور۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نیت المؤمن خیر من عملہ، ایک مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ جو مومن عمل کرتا ہے، جو کچھ کام کرتا ہے، اس کی نیت ہمیشہ وہ کام سے اور بہتر کام کرنے کی اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ تو ایک بات تو طے ہے کہ عمل کرنے سے پہلے مومن کے پاس نیت ہوتی ہے، ایک ارادہ ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ ارادہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر کام کرے، جتنا بھی بہتر کیا اس سے بہتر اور نیت رکھتا ہے وہ۔ وعمل المنافق خیر من نیتہ، اور منافق کا یہ معاملہ یہ رہتا ہے کہ اس کا عمل بہتر رہتا ہے، نیت اس سے بھی زیادہ خراب رہتی ہے، اور زیادہ خراب کرنا چاہتا ہے وہ۔ اس کی بھی نیت رہتی ہے، منافق جو جہنم میں جانے والا ہے اس کی بھی نیت، اس کا بھی ارادہ رہتا ہے، اور وہ جو بھی کام کر رہا ہے، جتنا خراب کر رہا ہے اس سے اور زیادہ خراب کرنے کی اس کی نیت ہوتی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ حالات اور پریشر کی وجہ سے وہ کر نہیں پاتا۔ تو عمل دونوں کر رہے ہیں، جو بھی عمل جس لیول پر ہو رہا ہے، مومن کی نیت اور اچھے عمل کرنے کی ہوتی ہے، اور منافق کی نیت اور برا عمل کرنے کی ہوتی ہے۔ وَكُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى نِيَّتِهِ، ہر شخص اپنے نیت کے مطابق عمل کرتے رہتا ہے۔ فَإِذَا عَمِلَ الْمُؤْمِنُ عَمَلًا، جب مرد مومن جب کوئی عمل کرتا ہے، نَارَ فِي قَلْبِهِ نُورٌ، تو اس کے دل میں ایک نور روشن ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ زندگی میں جب کبھی کوئی کام کر رہے ہو اور بہت اچھی نیت کے ساتھ آپ کام کر رہے ہو، زندگی کا کوئی کام، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، زندگی میں اگر آپ لباس بھی اپنا پہن رہے ہیں، ایک نوالا بھی اپنا کھا رہے ہیں، اگر اس میں نیت ہو اور وہ نیت اچھی ہو تو وہ ایک نوالا کھانا، وہ ایک لباس پہننا، وہ ایک کسی شخص کو سلام کرنا، کوئی قدم رکھنا آپ کا بھی آپ کے دل میں نور کا اضافہ کرتا ہے، روشنی اور اجالے کا اضافہ کرتا ہے۔ تو بغیر نیت کے عمل کرنا یہ نامناسب بات ہے۔ ایک انسان عاقل جو ہوتا ہے، عقل رکھنے والے انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ عمل کرنے سے پہلے ایک نیت رکھے، اور وہ نیت ہمیشہ اچھی ہونا چاہیے۔ کبھی بھی اپنی نیت کو دنیاوی اغراض اور مفادات کے ساتھ نہیں جوڑنا۔ عام طور پر جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو لوگ کی نظر صرف دنیا پر جا کر رک جاتی ہے، مجھے اتنا پیسہ کمانا ہے، اتنا گھر بنانا ہے، اتنا گاڑی لینا ہے، اتنی شہرت پانا ہے، اتنا میں پاپولر ہو جاؤں گا، اتنا زیادہ میں اونچا ہو جاؤں گا۔ یعنی ان کے مقاصد اللہ تک نہیں جاتے، ان کے مقاصد آخرت کے بارے میں نہیں رہتے۔ جب کبھی کوئی کام کرو تو دنیا کے مقصد کے ساتھ آخرت کا مقصد ضرور رکھو، یعنی اپنی دنیاوی بھلائی کے ساتھ آخرت کی بھلائی کو بھی نظر میں ضرور رکھو۔ ہمارے اللہ تبارک و تعالی ہم کو دعا کا سلیقہ عطا فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، ہم کو دنیا میں
اچھی اچھائی عطا فرما، دنیا میں ایک اچھی زندگی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، یہ زندگی کو بھی اچھی کر دے اے اللہ، وہ زندگی کو بھی اچھی کر دے۔ ایک مرد مومن کی یہ دعا ہوتی ہے، اور کافر کی اور غیر مومن کی جو دعا ہوتی ہے اس کی نظر صرف دنیا ہوتی، ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ جی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اے پروردگار ہم کو دنیا کے اندر عطا فرما، دنیا میں ہم کو دنیا عطا فرما، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جو لوگ دنیا گاڑی بنگلے کی خواہش کرنا غلط بات نہیں ہے کہ آپ اچھی گاڑی بنگلہ وغیرہ وغیرہ جو آپ کو زندگی میں چاہیے اس کی نیت رکھیے، لیکن وہ نیت میں آپ یہ رکھیے کہ میں تاکہ ان چیزوں سے بھلائی اختیار کروں اور مولا ان کے ذریعے پھر آخرت میں بھی میری بھلائی فرما دے۔ صرف دنیا کو طلب کرنا، صرف دنیا کا مقصد رکھنا، یہ ایک مرد مومن کی علامت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تعلیم عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حدید میں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھو کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے، یہ جو یہاں کی پریزنٹ لائف ہے آپ کی، لعب ولہو یہ کھیل کود کی زندگی ہے، دل لگی کی زندگی ہے، وزینۃ ایک سجاوٹ ہے، جی ایک سجاوٹ ہے، ایک کیا کہتے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے، جسٹ زینت ہے۔ سجاوٹ کہتے ہیں نا کہ جو عارضی طور پر لگایا جائے، ایک اصل دیوار ہوتی ہے، دیوار کے اوپر پھول بوٹوں کے ذریعے جی یا پھر لائٹنگ کے ذریعے آپ سجاوٹ کر دیتے ہیں جو کہ پرماننٹ نہیں ہوتی، فنکشن ختم، لائٹنگ اور پھول وغیرہ سب ہٹ گئے، اصل جو دیوار ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ تو زینت جو ہوتی ہے، سجاوٹ جو ہوتی ہے، یہ اوریجنل چیز نہیں ہوتی ہے، یہ زینت، دنیا ایک زینت ہے، ایک سجاوٹ ہے، یہاں کے رنگ، یہاں کے ڈیزائن سب عارضی ہے۔ وتفاخر بینکم، اور ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے کہ میرے پاس یہ ہے، میرا گھر ایسا ہے، میرا بنگلہ ایسا ہے، یہ دنیا سب یہی ہے۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال میں اضافہ اور مین پاور میں اضافہ کرنے کا ذریعہ ہے یہ دنیا، بس اب میرے پاس اتنا مین پاور ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بارش کی طرح جس سے اگنے والے درخت کو لے کر کفار بہت خوش ہو جاتے ہیں، ان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ درخت پرانا ہو جاتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے پتے پیلے پڑنے لگتے ہیں، ڈالیاں پیلے پڑنے لگتی ہیں۔ ثم یکون حطاما، پھر اس کے بعد وہ درخت مر جاتا ہے۔ اسی طرح کی یہ دنیا ہے، تھوڑی دن کے لیے سامنے آتی ہے، اس کے بعد یہ پھر بیکار ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں ایک دردناک سخت عذاب ہوگا۔ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی ہوگی۔ دو چیزیں ہیں آخرت کے اندر، دو چیزیں ہیں، دو چیزیں کیا ہے؟ یہ اللہ کا سخت عذاب ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رضا ہے۔ جی رضا ہے۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی کھیل کود کر رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ ہے، کھیل کود ہے، دل لگی ہے، ایک دوسرے پر پراؤڈ کرنا ہے، یا ایک دوسرے کو شو کرنا ہے، تکاثر فی الاموال والاولاد، میری گھڑی ایسی ہے، میری گاڑی ایسی ہے، میرا بنگلہ ایسا ہے۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر یہی ہوتا ہے سارا کچھ، جی ہم ایسا کھانا کھائے، ہم ایسی پارٹی کرے، یہ تکاثر فی الاموال والاولاد ہے۔ ہماری تعداد اتنی ہے، کیا آپ تعداد بتانے کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے سامان پر فخر کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر یہ سب کر رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ دنیا تھوڑے دن کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی صرف ایک دھوکے کا سامان ہے، اس کے پیچھے نہ جاؤ۔ سوشل میڈیا اگر استعمال کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے مقاصد صحیح ہونا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مقصد ہونا چاہیے سوشل میڈیا کا؟ آئیے تیزی کے ساتھ ہم سوشل میڈیا کے مقاصد اور اس میں آپ کو استعمال کرتے وقت کیا نیت ہونا چاہیے وہ ہم بتاتے ہیں۔ نمبر 1 مقصد ہونا چاہیے رشتہ داروں سے جڑے رکھنا، رشتہ داروں سے جڑ کر رہنا۔ عام طور پر انسان جو ہے جب وقت نکالتا تھا، لوگ اپنے خالاؤں سے، پھپھوؤں سے، چچاؤں سے، ماموں سے، یعنی ماں باپ اور اپنے اولاد کے ساتھ تو رہتا ہی تھا وہ 24 گھنٹے، ان کے علاوہ اور بہت سارے رشتہ داروں اور اپنے سسرال وغیرہ سب سے ان کا انٹریکشن ہوتا تھا، بیٹھتا تھا۔
آج کل کمانے میں اتنا ٹائم جا رہا ہے، پڑھائی میں اتنا ٹائم جا رہا ہے، 8-8 گھنٹے کی پڑھائی ہو رہی ہے، 10-10 گھنٹے کے جابس ہو رہے ہیں جی، دکان اگر کھول لیں تو پھر 14-16 گھنٹے تک دکان کھلی رہتی ہے، تو کب ملاقات کریں گے؟ یہ سوشل میڈیا ایک بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں اپنے رشتہ داروں سے جڑے رہنے کے لیے، خیر خیریت پوچھنے کے لیے، ان کے ساتھ اپنے تقریب، اپنے سکھ دکھ شیئر کرنے کے لیے اور ان سے جڑے رہنے کے لیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسرع الخیر ثوابا البر وصلۃ الرحم، فرماتے ہیں کہ سب سے تیز ثواب جو ملتا ہے وہ انسان کے کوئی بھلے عمل پر اور اس کے صلہ رحمی پر، رشتہ داروں سے جڑنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت تیز ثواب عطا فرماتا ہے، بہت جلدی ثواب عطا فرماتا ہے، بہت زیادہ ثواب ملتا ہے کہ آدمی کوئی نیک کام کرے اور کوئی اپنے رشتہ داروں سے جڑے رہے۔ اسرع الخیر ثوابا، وہ بھلا کام جس کا بدلہ بہت جلدی ملتا ہے، یہ بات یاد رکھے، وہ بھلائی جس کا بدلہ بہت جلدی ملتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کر دینا، خیر خیرات کرنا اور رشتوں سے جڑے رہنا، رشتوں کو جوڑے رکھنا، اس سے بدلہ بہت جلدی ملتا ہے۔ وَأَسْرَعُ الشَّرِّ عُقُوبَةً، اور وہ خراب کام جس کی سزا بہت جلدی ملتی ہے وہ کیا ہے؟ البغی، گناہوں پر اترانا، جی گناہوں پر اترانا، اور وقطیعۃ الرحم، رشتہ داروں سے کٹے رہنا۔ تو رشتہ داروں سے کٹے رہنے کی سزا بہت جلدی ملتی ہے، اس لیے کرنا کیا ہے؟ رشتہ داروں سے جڑے رہنا۔ صلۃ الرحم معلقۃ بالعرش فمن وصلها وصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے جوڑے رکھنے کا یہ معاملہ عرش سے جڑا ہوا ہے، جو کوئی اپنے رشتہ داروں سے جڑا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جوڑ دیتا ہے۔ ومن قطعها قطعہ اللہ، اور جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر دیتا ہے اور اگنور کر دیتا ہے رشتوں کو اور جڑتا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توڑ دیتا ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا کو یاد رکھیں، سوشل میڈیا آپ کو استعمال کرنا ہے اپنے رشتہ داروں سے جڑے رہنے کے لیے۔ پوائنٹ نمبر 2، کیوں استعمال کرنا ہے سوشل میڈیا؟ الصداقہ والتواصل مع الناس، لوگوں سے، اپنے دوستوں سے کانٹیکٹ میں رہنے کے لیے، لوگ سے رابطہ کرنے کے لیے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کبھی کوئی دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں، یہ لفظ ہے اصل، ملاقات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ آپس میں مصافحہ بھی کرتے ہیں، شیک ہینڈ بھی کرتے ہیں، الا غفر لہما قبل ان یتفرقا، کہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جدائی ہونے سے پہلے۔ ملاقات ہو گئی، بیٹھے گفتگو کرے، وہ اٹھ کر الگ ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو جب کبھی آپ سوشل میڈیا استعمال کریں تو آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اپنے دوستوں سے کانٹیکٹ میں رہوں، میں اپنے کام کے افراد سے کانٹیکٹ میں رہوں، رابطہ بنا کر رکھنا، لوگوں سے قریب رہنا، میل جول رکھنا، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ اگر آپ حسن نیت کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ اگر اپنے دوستوں سے اور اپنے لوگوں سے اگر رابطے میں رہیں گے تو یہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کے استعمال کا ایک اہم وجہ ہو سکتی ہے، پوائنٹ نمبر 3 ہے علم حاصل کرنا اور علم بانٹنا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصدقة ان يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه اخاه المسلم، سب سے بہترین صدقہ یہ ہے، سرکار کا فرمان یہ ہے کہ سب سے بہترین بھلائی کا کام، سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ ایک مرد مومن کوئی علم حاصل کرے اور وہی علم دوسروں میں بھی بانٹ دے، اپنے مسلمان بھائی کو سکھا دے۔ علم حاصل کرنا اور علم دوسروں کو سکھانا یہ سب سے اچھا کام ہے، اور سوشل میڈیا بہت زبردست پلیٹ فارم ہے، بہت زبردست پلیٹ فارم ہے آج علم سیکھنے کے لیے اور علم سکھانے کے لیے۔ پراپر طریقے سے کرنا ہے ہم کو، یہ پراپر طریقے سے کرنا، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ 3 منٹ اور 5 منٹ کے کلپ سن لے اور کہیں گے میں کوئی چیز سیکھ گیا۔ نہیں، کوئی بھی علم حاصل کرو تو پختگی کے ساتھ حاصل کرو، اچھی طریقے سے اس کو حاصل کرو۔ آج کتنے اچھے ذرائع ہو گئے، اگر آپ کو مثال کے طور پر، کیونکہ میرا شعبہ جو ہے، میرا کام اسلامی شعبہ ہے، دینی علوم سے متعلق شعبہ ہے، میں بتا رہا ہوں دنیا کی سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی جامع ازہر کے علماء کے اصول فقہ ہے، اصول کلام ہے، اور تفسیر ہے، اور حدیث ہے، اور یہ سارے علوم کے دروس آپ کو سوشل میڈیا پر ملتے ہیں۔ اس وقت جامع ازہر کے شیوخ اور پروفیسرز پڑھا رہے ہیں، آپ سیریل وائز ایک کتاب پڑھ لیجئے،
ایک ایک کتاب آپ سیریل وائز پڑھ لیجئے. بہت سارے اہل علم آن لائن آ کر ایک ایک کتاب پڑھا رہے ہیں. سوشل میڈیا کو علم حاصل کرنے کے لیے آپ استعمال کریں. میں صرف دینی علوم کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ جو ہے انگلش پڑھے، میتھمیٹکس پڑھے، آپ سائنس پڑھے، آپ ہندی پڑھے، تیلگو پڑھے، اردو پڑھے، آپ کیمسٹری اور فزکس اور بایولوجی پڑھے، آپ ہسٹری پڑھے، سوشل اسٹڈیز پڑھے. جو آپ کو پڑھنا ہے پڑھے. جو آپ کو علم حاصل کرنا ہے آپ کے لائف کے اندر، آپ سوشل میڈیا کو علم حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں اور علم بانٹنے کے لیے استعمال کریں. یہ بہت بڑا ثواب کا ذریعہ ہوگا اور سوشل میڈیا کا صحیح استعمال ہوگا. چوتھی نیت کیا ہونا چاہیے سوشل میڈیا استعمال کرنے میں؟ اطراف میں، اپنے محلے میں، اپنے ملک میں اور دنیا بھر میں کیا چل رہا ہے. دیکھیے قرآن کریم بھی جو نازل کیا گیا نا، قرآن کریم کی شان جو ہے، ایک صفت اس کی یہ ہے کہ وہ آپ کا ذکر بیان کرتا ہے، آپ کے حالات کو بیان کرتا ہے. ایسا نہیں کہ صرف اس میں نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا یہ بیان ہے، یا فیوچر میں کیا آنے والا ہو، وہ تو ہے ہی، لیکن کرنٹ سچویشن میں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ بھی ذکر ملتا ہے قرآن میں، اور تمہارا اپنا ذکر ملے گا قرآن کریم کے. تو جیسا قرآن کریم کی یہ صفت ہے، کیوں ہے یہ قرآن کریم کے اندر صفت؟ کیونکہ یہ انسان کی زندگی کا ضروری حصہ ہے کہ وہ اپنے پاسٹ کو جانے، فیوچر کو جانے، کرنٹ اپنی پریزنٹ جو کیفیت ہے اس کو جانے. ایسا آدمی بے خبر نہیں رہنا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کس کی حکومت آ گئی، کس کی حکومت چلے گئی، کیا اکانومیکل جو ہے کیا ترقی ہو رہی ہے، اور کیا فائنانشل جو ہے کرائسس آ رہی ہے، اور مجھے کچھ نہیں پتہ. نہیں، بے خبر نہیں رہنا. ایک مرد مومن ایک مومن بے خبر نہیں رہتا ہے. قرآن کریم کی صفت ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب کو نازل فرمایا جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہاری خبر ملتی ہے اس کے اندر، قرآن کریم کے اندر. افلا تعقلون، کیا تم سمجھ استعمال نہیں کرتے؟ یعنی اپنے آپ سے بے خبر نہیں رہنا، قرآن بھی تم کو تمہاری خبر دے رہا ہے. تو سوشل میڈیا کا استعمال اپنی خبر، اپنے اور اطراف اور دنیا بھر میں کیا چل رہا ہے، پولیٹکس میں کیا چل رہا ہے، ایجوکیشن میں کیا چل رہا ہے، اکانومیز میں کیا چل رہا ہے، ان چیزوں سے باخبر رہنے کا زمانہ ہے، اور سوشل میڈیا بہترین ذریعہ ہے باخبر رہنے کے لیے. اور پوائنٹ نمبر 5 سوشل میڈیا استعمال کرنے کے لیے وہ ہے کہ ذہنی سکون حاصل ہو. ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کا استعمال، تھوڑا سا کھیل کود، یہ اسلام میں منع نہیں ہے. ہاں اس کے لمٹس ہے، اس کے حدود ہے کہ کس حد تک آپ کھیل سکتے ہیں، کتنے ٹائم تک آپ کھیل سکتے ہیں، کون سا کھیل کھیل سکتے ہیں، وہ سارے اس کے لمٹس رہیں گے. انٹرٹینمنٹ ہے، کوئی ڈرامہ دیکھتا ہے، کوئی ویڈیو دیکھتا ہے، کوئی کچھ سانگ سنتا ہے، تو گانا سننا یا ویڈیو دیکھنا یا کوئی گیم کھیلنا یہ اسلام میں منع نہیں ہے. ہاں اس کی حدود ہے کہ اس کے اندر بے حیائی نہ ہو، بے مقصدی نہ ہو، اس کے اندر برائی کی طرف کھینچنے والی کوئی چیز نہ ہو. اگر صاف ستھرے چیزیں ہوں تو ویڈیوز دیکھے، سیریلز دیکھے، گیمز کھیلے، اس طرح سے کوئی صاف ستھرے سانگ سنے تو اسلام میں منع نہیں ہوتا ہے. قرآن کریم میں سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. جب لوگ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نئے مسلمان تھے، فتح مکہ کے بعد والے مسلمان تھے، ان کو اتنے آداب آتے نہیں تھے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں، اچانک مارکیٹ میں کچھ اچھا سا آفر سامنے آیا تو لوگ سرکار کے خطاب کو سننا چھوڑ کے جا کر وہاں پر خرید و فروخت میں لگ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب وہ کوئی تجارت دیکھتے ہیں اور یا کوئی اچھا بزنس آفر دیکھتے ہیں، او لہون، یا کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی کھیل کود، کوئی انٹرٹینمنٹ اور مزے کی چیز جی اگر ان کو نظر آ جائے، انفضوا الیہا، وہ اس کی طرف جھپک پڑتے ہیں اور نکل کر چلے جاتے. وترکوک قائما، اور آپ کو کھڑا کا کھڑا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اے محبوب آپ گفتگو فرما رہے ہیں اور یہ لوگ چھوڑ کر آپ کو چلے جا رہے ہیں. کیا بدبختی ہے. آپ کہہ دیجئے ان سے، قل، آپ ان سے بتا دیجئے، ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہ کھیل کود سے اور تجارت سے زیادہ بہتر ہے. جی واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے. اس میں کیا معلوم ہوا؟ اس کے اندر ایک باریک نکتہ ہے. اس میں معنی یہ ہے کہ جو تجارت ہے وہ خیر ہے، اور جو کھیل کود اور انٹرٹینمنٹ ہے یہ بھی خیر ہے، لیکن اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بڑھ کر خیر ہے. قل ما عند اللہ خیر من اللہو، کھیل کود سے زیادہ بہتر چیز ہے. تو ایک بہتر ہوتا، ایک بہترین ہوتا،
ایک بہتر اور اچھا ہوتا ہے، ایک زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف ارادہ کرے، آپ علم حاصل کر رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھا رہے ہیں، آپ رشتہ داروں سے رابطہ کر رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا کا استعمال اگر ان چیزوں کے لیے کر رہے ہیں تو آپ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے، تھوڑا سا آرام حاصل کرنے کے لیے اگر کچھ دیر کے لیے آدمی کوئی گیم کھیل لیتا ہو، یا تھوڑی دیر کے لیے آدمی کچھ سن لیتا ہو، کچھ دیکھ لیتا ہو جو کہ شریعت میں منع نہ ہو، ایسے چیزیں اگر دیکھ لیتا ہو تو پھر وہ اس کے لیے منع نہیں ہوگا، وہ بھی اچھا ہی ہے، لیکن ایک لمیٹڈ ڈیوریشن کے لیے ہو، جس سے اس کے نماز ناغا نہ ہو، اس کے فرائض ناغا نہ ہو، اس کے ڈیوٹیز ناغا نہ ہو، اس کا ٹائم ٹیبل خراب نہ ہو، اس کی صحت پر، اس کے آنکھوں پر اثر نہ ہو. ان چیزوں کا لحاظ رکھا جائے. اور یہ ایک قاعدہ یاد رکھ لیجئے، ایک آسان لفظ میں ایک مسئلہ میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا اسکرین پر کیا دیکھنا جائز ہے، ٹی وی میں کیا دیکھ سکتے ہیں، کیا دیکھنا جائز ہے، کیا دیکھنا جائز نہیں ہے. آپ یاد رکھیں، ٹی وی ہو، لیپ ٹاپ ہو، اسکرین کے اوپر جو بھی چیز آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یاد رکھیں، ہر وہ چیز جو آپ کو باہر دیکھنا جائز ہے وہ اسکرین میں دیکھنا جائز ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو باہر ریئل لائف میں دیکھنا منع ہے، حرام ہے، وہ اسکرین کے اوپر دیکھنا بھی منع ہے اور حرام ہے. اگر جو محرمات ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لو، اور جائز چیزیں اگر دیکھ رہے ہیں تو مائنڈ کو تھوڑی دیر ریلیکس کرنے کے لیے اگر دیکھتے ہیں تو یہ منع نہیں ہوگا. تو 5 پوائنٹ میں آج آپ کو بتایا کہ اس میں آپ کی نیت ہونا چاہیے. نمبر 1 ہم بتائے کہ اس میں رشتہ داروں سے رابطہ مقصود ہونا چاہیے. سوشل میڈیا کے استعمال میں دوستوں سے اور پبلک سے رابطے میں رہنا چاہیے، رابطے میں رہنے کے لیے استعمال کیا جائے سوشل میڈیا کو، بہت اچھی چیز ہے. علم حاصل کرنے اور علم دینے کے لیے استعمال کیا جائے. یہ نمبر 3 اس میں نیت ہونا چاہیے. حالات سے باخبر رہنے کے لیے آپ سوشل میڈیا کو استعمال کریں، یہ نیت بڑی اچھی ہے. اور 5ویں چیز جو ہے، جو جائز ہوتی ہے کہ حدود کے اندر، جو جائز ہونے کے حدود ہے اس کے اندر تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ، تھوڑا سا کھیل، تھوڑا سا ویڈیوز وغیرہ انجوائے کرنے کے لیے اگر دیکھ لیں تو یہ شریعت میں منع نہیں ہے. ان مقاصد کا خیال رکھتے ہوئے سوشل میڈیا کو ہم کو استعمال کرنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ سے ہم 1 بائی 1 اس کے آداب بیان کرنا شروع کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.